دے رہے ہیں. پہلے دھمکی بھی میں دے رہا ہوں, میں بھی تو لے رہا ہوں, دھمکی بھی میں دے رہا ہوں, اور میں تو سرزمین پہ آ کے کہہ رہا ہوں, دریا پہ آ کے کہہ رہا ہوں, دے دو جانے دو پانی. میرا ارادہ بدل گیا. تو ہم نے اس وقت اس خیال سے کہ نہ معلوم کیا بات ہے, آپ سے کہا کہ کوئی نشانی دے دو, ہمیں کوئی نشانی دے دو. تو آپ نے اپنی انگلی سے انگوٹھی نکال دی تھی. اس سپاہی نے اپنی جیب سے وہ انگوٹھی نکالی, کہا یہ آپ کی انگوٹھی ہے, آپ ہی نے دی تھی ہمیں. اب جو دیکھا یتیم شام نے یا اس نے جب دیکھا اپنی انگلی میں, تو جو 5 منٹ پہلے تک پہنے ہوئے تھا وہ ہاتھ میں نہیں ہے. وہ بھول گیا تھا کہ کہہ چکا تھا کہ کتنا ہی روحانی زور لگا. اب یہ جملہ نہ ہو, میں ذمہ دار ہوں. جو پیچھے حضرات بیٹھے ہیں صحن میں دروازے کے پاس, میں دیکھوں ان تک آواز پہنچ رہی ہے نہیں, تو جملہ کہہ رہا ہوں. آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے ابو سفیان کا بیٹا کہ میں آج ابو سفیان کا بیٹا گواہی دیتا ہوں کہ علی مظہر العجائب ہے. مولا سلامت رکھیں. کتنا صفین میں, اچھا تھوڑا سا تجزیہ کر دوں. یہ جو علماء ظاہرین لائزین سے آپ سنتے ہیں, کبھی مولانا صاحب پڑھ رہے تھے, بہترین عالم ہے, بہترین خطیب ہے, مولانا سلامت رکھے. جب علماء سے آپ سنتے ہیں کہ صفین کے میدان میں کیا کیا ہوا, اور یہ بھی سنتے ہیں کہ جو سپاہی یزید تھی اس کی تعداد علماء نے مختلف لکھی ہے, یعنی لاکھوں میں بھی لکھی ہے اور ہزاروں میں بھی لکھی ہے. تو لشکر یزید 72 یا 200 کچھ ہیں ٹوٹل سپاہی مولانا حسین علیہ السلام. اگر ان 200 کچھ کے لیے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں فوج آ رہی تھی تو کیوں آ رہی تھی؟ اس کا سبب یہ ہے کہ جب بھی کوئی سپاہی دوسرے سپاہی سے پوچھتا تھا کہ بھائی کرنا اتنی بڑی تعداد میں فوج کیوں جا رہی ہے, بھائی وہ 72 ہیں یا 200 ہیں تو وہ کیا ہوگا, وہ تو 1500 سپاہی بھی ان سے لڑ لیں گے, لیکن یہ اتنی بڑی تعداد میں لشکر یزید کی سپاہی کیوں آ رہی ہے؟ تو ہر سپاہی دوسرے سے کہتا تھا میں اس لیے آیا ہوں کہ اس لشکر میں عباس ہے. اس لشکر میں عباس ہے, یعنی ہر آدمی یہ کہہ رہا تھا, سپاہی یزید کا ہر آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ اس لشکر میں عباس ہے, اس لشکر میں عباس ہے. بھائی آپ دیکھیے یہ بچے بیٹھے ہیں, اگر کوئی کلاس میں ایسا ٹیچر ہو جو بہت زیادہ روکدار ہو, جس کو دیکھتے ہی بچے کانپتے ہوں, تو بچے ایک دوسرے سے کہتے ہیں فلاں سر کا پیریڈ ہے, ذرا پہلے پہنچنا ہے, نہیں پہنچ پائے. کیوں کہ اس کا روگ ہوتا ہے. تو پیچھے کوئی واقعہ ہوتا ہے, کچھ حوادث ہوتے ہیں, کوئی چیز ہوتی ہے جس کی بنیاد پر خوف ہوتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سپاہی یزید کو تنہا ایک عباسی کا کیوں خوف تھا؟ بھائی اس لشکر میں تو علی اکبر جیسے جوان ہیں, ان سے کوئی لڑکے تو دکھائے, جناب قاسم جیسے جوان ہیں, جناب علی اکبر ہیں, خود مولانا سجاد شروع کے بیمار تھوڑی تھے, تو 2 محرم کو جب خیمے ہٹائے تھے تو بیمار ہوئے, تو مولا جوان موجود ہیں, تو کسی کا اتنا خوف نہیں ہے. خوف اس لیے نہیں ہے کہ تجربہ حضرت عباس کا تھا, خوف اس لیے تھا کہ صفین میں حضرت عباس کو دیکھ چکے تھے, اس لیے خوف تھا. تو ادھر جب لشکر اس نے جمع کر لیا اور 1,68,000 سپاہی متعین کر دیے, کوئی کہیں کہ اب علی اگر جنگ کریں گے. جب مولا کائنات جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے, کیونکہ علی علیہ السلام کی تعریف یہ ہے کہ وہ خود سے جنگ میں پہل نہیں کرتے,
کیونکہ اسلام میں ابتدائی جنگ نہیں ہے، دفاعی جنگ ہے. مولا نے کبھی ابتدائی جنگ نہیں کی، خود سے پہلے کی جنگ کرنی، ہمیشہ ابتدا دوسروں نے کی، مولا نے دفاع کیا. تو یہاں بھی وہ مہینے جن میں جنگ کرنا حرام ہے، ان میں وہ چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا تھا. کبھی مولا کے کسی راستے میں چلنے والے سپاہی کو زخمی کر دیتا تھا، کرا دیتا تھا، کہیں کچھ. پھر ایک مولا کے خاص صحابی کو جو صفین میں آ رہے تھے راستے میں شہید کرا دیا، اور ان کا لاش گھوڑے پہ رکھ کے مولا کے خیموں کی طرف بھیج دی. اس وقت دن ختم ہو گئے تھے جنگ کے، یعنی جو حرام دن ہے 3 مہینے ہیں وہ حرام ہے، اس میں مولا جنگ نہیں کر رہے تو وہ بھی ختم ہو گئے. تو اس وقت مولا نے بتایا کہ اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، کیونکہ جو اللہ کا حکم ہے کہ ان مہینوں میں جنگ نہ کرو، وہ مہینے بھی گزر گئے. اور یہ روزانہ اس نے میرے ساتھیوں کے ساتھ ظلم کیا، اور میرے اس پیارے صحابی کو گوئے پر شہید کر کے اور میرے خیمے میں بھیج دیا، اس کی لاش گھوڑے پہ رکھ کے. تو ہم جنگ کریں گے. فرمایا اے مالی لشکر تیار ہو جاؤ. یہ مالی لشکر تیار ہو جاؤ. میمنہ میسرہ کئی مالی لشکر کو، کئی ابراہیم بن مالی لشکر کو. اور مولا نے تمام سپاہیوں کو 25,000 کو مختلف جگہوں پر گویا متعین فرما دیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ علی خود میدان میں جائے گا. اور کیجیے گا اچھا ادھر 1,68,000 میں ابن ساسا، ابن شاسا، وہ ایک ایسا جوان تھا جو ایک آدمی 1,000 لوگوں سے لڑتا تھا. یعنی ادھر سے 1,000 آ جائیں گھوڑے سوار تو یہ اکیلا ان سے لڑتا تھا. اتنا زیادہ یہ جری بہادر تھا، جو یتیم سے شام کے خیمے میں تھا. اور اس کو بلایا تھا خاص طور پر کہ صفین میں علی سے مقابلہ ہے، لہذا تم آؤ. اس کے 7 بیٹے تھے، اور 7 بیٹے 100 آدمیوں سے، جری جوانوں سے باقاعدہ لڑتے تھے. ایک بیٹا 100 سے لڑتا تھا، اور یہ ساسا 1,000 سے لڑتا تھا. ان کو خیموں میں بٹھا کے رکھتا تھا کہ وقت پڑے گا تو اس وقت تم سے کام لیا جائے گا. اور بڑی ان کی خدمت کر رہا تھا اور بڑی دودھ پلا رہا تھا. تو یہ انتظار کر رہے تھے. ادھر جلدی سے ٹائم کم رہ گیا. ادھر مولا کائنات خود گھوڑا دوڑاتے ہوئے قلب لشکر میں پہنچے. تھوڑا سا جاگنا پڑے گا. مولا قلب لشکر میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد آپ نے سارے میدان کا مشاہدہ فرمایا. جیسے ہی لشکر میں پہنچے، مولا کے 9 بیٹے، مولا کے 9 بیٹے صفین میں موجود تھے. سارے کے سارے بیٹے آ گئے. مولا حسن علیہ السلام نے لجام فرس کو پکڑا، دوسری طرف سے مولا حسین علیہ السلام نے پکڑا. جناب محمد حنفیہ نے گھوڑے کی پشت پر ہاتھ رکھا. اسی طرح سے مولا کا ہر بیٹا گھوڑے کو کہیں نہ کہیں سے پکڑے ہوئے تھا. مولا کے ہاتھ کو، کوئی مولا کے پیر کو. ہر بیٹا کہہ رہا تھا کہ بابا مجھے بھیج کے دیکھیے، بابا مجھے بھیج کے دیکھیے. اب جو اب تک گردن نہیں ہلائیں گے بعض لوگوں میں دیکھ رہا ہوں، پھر میں سید ہوں، بددعا تو نہیں دوں گا، لیکن دل برا کروں گا، اچھا نہیں لگے گا. اس لیے مہربانی کر کے آمادہ ہو جائیں، یا تو موضوع نہ دیں یا پھر کہیں تو سنیں کہ جناب علی علیہ السلام کے 9 کے 9 بیٹے گھیرے ہوئے تھے. مولا میں کوئی لگام پکڑے ہوئے تھا، کوئی رکاب پکڑے ہوئے تھا، کوئی مولا کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھا، کوئی گھوڑے کی پشت پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، کوئی گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا. اور حضرت عباس علمدار نے مولا کی تلوار پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا. سلامت رکھے یہ حق ہوتا ہے. فضائل سنیں. یہ حق ہوتا ہے فضائل سننے کا. سب کے لیے دلی دعا ہے. کسی نے پھر بھی پنجہ کھول کے نہیں لگایا، کسی نے اس کے لیے بھی دعا ہے کہ جناب
مولا کائنات سے بیٹی کہہ رہے ہیں بابا میں حضرت عباس رمضان نے تلوار پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں بابا یہ سب آپ کے بیٹے ہیں، میں آپ کا غلام ہوں۔ بابا یہ بیٹے ہیں، میں غلام ہوں، مجھے بھیج کے دیکھیے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں بیٹا وہاں ابن ساسا ہے، بیٹا وہاں ابن ساسا ہے جو 1000 لوگوں سے اکیلا لڑتا ہے۔ جملہ سنیے گا، غازی سرکار عرض کرتے ہیں بابا اگر ابن ساسا 2 حصوں میں تقسیم نہ ہو تو جملہ ہے عجیب و غریب، فرماتے ہیں بابا اگر ابن ساسا 2 حصوں میں تقسیم نہ ہو تو میں نے آپ کی نالین اٹھائی ہی نہیں۔ اپنے بیٹوں سے کہا کہ ٹھیک ہے عباس آج میدان میں جائے گا، آپ کو سلامت رکھے۔ حضرت عباس رمضان کو سجایا باقاعدہ سجایا، مولا علیہ السلام نے امامہ باندھ کے زرہ باندھ کے اور اپنے سارے تبرکات مولا عباس کو سجائے اور اس کے بعد کہا جاؤ بسم اللہ، چہرے پہ نقاب لگائی۔ اب جب حضرت عباس رمضان میدان میں چلے ہیں تو عرب میں یہ دستور تھا کہ جو کوئی جری جوان بہادر میدان میں آتا تھا وہ میدان میں چکر لگاتا تھا۔ وہ ہوتا نہیں، یہ ہوائی جہاز کرنے کے لیے چکر لگاتا ہے، ہوائی جہاز پہ زمین جو کرتا ہے تو پہلے چکر لگاتا ہے آسمان میں، جری بہادر پہلے چکر لگاتا تھا۔ تو غازی سرکار نے یتیم شام کے خیموں تک چکر لگایا، اس طرح سے چکر لگائے کہ اس چکر، اس بھاپ اور دھول اور گھوڑے کے گویا چلنے اور دوڑنے سے ادھر یتیم شام کے خیمے میں زلزلہ تھا اور ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے یہ کون ہے جس کے چہرے پہ نقاب ہے، اور یہ اس طرح سے دہشت میں، اس طرح سے جذبات میں۔ تو یتیم شام نے ابن ساسا سے کہا کہ ایک بیٹا تو بھیج دو، یہ تو کوئی جوان لگ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں اچھا کیا کروں، ٹائم نہیں ہے ورنہ عرض کرتا۔ حضرت عباس رمضان کے ماں کے جو دادا تھے عامر کلابیہ، حضرت عامر کلابیہ، عرب میں ان کا نیزہ مشہور تھا، اور مولا عباس کے بابا علی کی ذوالفقار مشہور تھی۔ مولا نے جب سجایا تھا حضرت عباس رمضان کو تو ان کی ماں کے دادا کا نیزہ بھی ہاتھ میں دیا تھا، اور اس نیزے کی خاصیت یہ تھی کہ یہ کبھی اپنے شکار کو خالی نہیں چھوڑتا تھا۔ برانڈ مشہور تھا، برانڈ، نیزے کے برانڈ، جیسے ذوالفقار کی تلوار مشہور تھی۔ مولا علی کی شہادت کے بعد جڑی جوان اپنی تلواروں پہ ذوالفقار لکھ لیتے تھے، جس تلوار پہ ذوالفقار لکھ لیا جاتا تھا وہ کبھی اپنے شکار کو چھوڑتی نہیں تھی، عجیب بات ہے۔ اور جو نیزے پہ لکھ لیتا تھا عامر کلابیہ، وہ نیزہ اپنے شکار کو مارتا تھا۔ یہ نیزہ حضرت عباس اللہ کے پاس تھا جو مولا نے دیا، اور تلوار مولا نے اپنی عطا فرمائی۔ ادھر ابن شاشا کا ایک بیٹا جذبات میں کہ یہ کیا ہے تو کل کا بچہ لگتا ہے، تیزی کے ساتھ جیسے ہی دوڑتا آیا، غازی وہ جیسے گھوڑا پہ دوڑتا ہے بندہ تو ایک ہاتھ لجام میں ہوتا ہے اور ایک ہاتھ تلوار میں ہوتا ہے، اور اس طرح سے اپنے آپ کو اٹھا کر گھوڑے پر دوڑتا آتا ہے۔ جیسے ہی وہ دوڑتا آتا تھا، غازی سرکار نے نیزہ جب اس کی طرف پھینکا، اس کی پیشانی پہ ایسے لگا کہ وہ واپس ہوتا ہوا معاویہ کے خیمے پہ جا کے گرا۔ اس کے خیمے پہ جا کے گرا، ابن شاشا خیمے میں بیٹھا تھا، اس نے دیکھا میرا بیٹا ایک ہی نیزے میں لت پت، دوسرے بیٹے کو بھیجا، غازی سرکار نے ایسا حملہ کیا کہ درمیان سے 2 حصوں میں تقسیم ہوا۔
روایت ہے 7 بیٹوں کو غازی نے منفرد انداز سے قتل کیا، یعنی 7 بیٹوں کے قتل کا انداز ایک نہیں تھا. کسی کو بیچ سے 2 حصوں میں کیا، کسی کو درمیان سے 2 حصوں میں کیا، کسی کو ترچھا 2 حصوں میں کیا، کسی کو نیزے سے مارا، اور 7 کے 7 واصل جہنم ہوئے. اور جب یہ 7 واصل جہنم ہوئے تو باپ کی کیا حالت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی، اندازہ کر سکتے ہیں. تو یہ یتیم شام سے کہہ کے نکلتا ہے کہ میرے 7 بیٹوں کو مارا ہے، میں اس کو زندہ نہیں جانے دوں گا. ایک مرتبہ جب غازی کی طرف آیا تو غازی نے اس انداز سے وار کیا جیسے علی نے مرحب پر وار کیا. اور اس موقع پر 2 حصوں میں تقسیم ہوا اور صدا بلند ہوئی مولا کے خیموں سے، اللہ اکبر. مولا کے سپاہی اللہ اکبر کی صدا بلند کر رہے تھے، اور ادھر یتیم شام کی سپاہ شام کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی. اور ہر آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں تو یہ علی لگ رہا ہے، ہر آدمی کہہ رہا تھا میرے پیچھے علی موجود ہے. لیکن جب میدان میں غازی اس کو قتل کر کے اب کون آئے گا، جب اتنے جھڑی مارے گئے تو یتیم شام کا کوئی سپاہی نہیں آ رہا. جب کوئی نہیں آ رہا تو اس وقت مولا حسین نے، مولا علی علیہ السلام نے آواز دی کہ عباس بس واپس آؤ. چہرے پہ نقاب تھی. وہ 25,000 کا لشکر مولا کا کیونکہ مختلف محاذوں پہ پڑا تھا، ان میں سے بھی کسی کو نہیں پتا تھا سوائے 9 بیٹوں کے. مولا کے پتہ نہیں تھا کہ یہ کون جوان ہے. ادھر سے جب غازی سرکار واپس آئے اور دھول منڈی سے باہر نکلے تو وہ سارے کے سارے 25,000 پکار کے کہہ رہے تھے کہ مولا ذرا اس سے کہیں نقاب تو ہٹائے، یہ کون ہے. اب جو چہرے سے نقاب ہٹائی تو سب نے پکار کے کہا حاضر ہمارے بنی ہاشم. درود پڑھنے محمد و آل محمد.